محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا ہم پر بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی 90 پر 4ویں آیت 94 ورس سننے والے ہیں، اور یہ بھی یہودیوں کے بارے میں ہے، یہاں تک کہ دوسرا پارہ شروع ہو جائے گا سیقول یہودیوں کے بارے میں۔ پچھلی 2 مجلسوں سے میں کہہ رہا ہوں کیوں یہودیوں کے بارے میں اتنا چل رہا ہے کہ قیامت تک جو ہمارا دشمن رہے گا مسلسل اور جانی دشمن، یہ یہودی ہے، اور دجال کے ساتھ بھی جو اس کی جو فوج رہے گی، اس میں سارے کے سارے یہودی ہوں گے اور عورتیں ہوں گی۔ وہ عورتیں کیسے ہوں گی انشاءاللہ سورۃ النساء میں جب ہم داخل ہوں گے تو اس وقت میں سمجھاؤں گا۔ اور میری کوشش یہ ہے کہ تفسیر میں کہ ہر آیت ہم کو، سننے والے ہر شخص کو کیا فائدہ پہنچا رہی ہے، کیا ہدایت پہنچا رہی ہے۔ خوشی کی بات ہے جو بہنیں یوٹیوب پر سن رہی ہیں، یہی کہتی ہیں کہ ہر آیت ہم کو نصیحت دے رہی ہے۔ مجھے یہ آیت کیا نصیحت دیتی ہے؟ اللہ کے کرم سے اب تک تو سفر ایسا ہی چلا ہے۔ اب آیت میں کیا ہے؟ یہودیوں کی ایک اور غلط سوچ، ایک اور نظریہ۔ کیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہم کو جنت ہماری ہی ہے، گناہ کرو نہیں کرو جنت ہماری، اور صرف ہماری۔ جو یہودی ہے وہی جنت کو جائے گا، اور یہودی ضرور جنت کو جائے گا۔ تو اللہ کہتا ہے حضور سے، قل، اے حبیب تم فرماؤ، ان سے فرماؤ۔ اور اللہ کا ایک ایک لاجک دیکھیے، اللہ کا ایک ایک جواب کیسا ہے، ان کی سوچ کیا ہے۔ جنت ہماری، یہودیوں کی، وہ رسول اللہ پر ایمان نہیں لائے تو بھی کیا بھی نہیں، قرآن پر ایمان نہیں لائے تو بھی کیا بھی نہیں، گناہ کرے تو بھی کیا بھی نہیں، جنت ہماری۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ، پچھلا گھر، یعنی آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، آخرت تمہاری ہی ہے، جنت تمہاری ہی ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، خالصتاً، خاص، خالص، پیور جنت تمہاری ہی ہے، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے سوا صرف تمہاری جنت ہے۔ اگر ایسا ہے تمہارے لیے ہی جنت بنائی گئی ہے، اعمال کا کچھ فکر نہیں کرنا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی آرزو کرو۔ جنت کب ملے گی؟ مرنے کے بعد جنت ملے گی نا۔ اب تمہاری جنت ہے، جنت میں کیا کیا ملے گا؟ اللہ، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، گھر کے کرائے کا ٹینشن نہیں، بارش پڑی تو بریڈاں کی ضرورت نہیں، ہاں، کپل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیا بھی مصیبت نہیں، کرنٹ کی ضرورت نہیں، موبائل کی ضرورت نہیں، دودھ کی پاکٹاں کی فکر نہیں، چاول کی فکر نہیں، بچوں کی اسکول کی فکر نہیں، کرنٹ کی بل کی فکر نہیں، وہ بیماری شوگر کی فکر نہیں، ڈیالیسس کی فکر نہیں، کڈنی کی فکر نہیں، ہارٹ کی فکر نہیں، کچھ بھی نہیں، کھانے کی فکر نہیں، پیخانے کو جانے کی ضرورت نہیں، پیشاب آنگا نہیں، نہانے کی ضرورت نہیں، پسینہ آنگا نہیں، کچھ بھی نہیں، سپر زندگی۔ جب یہ زندگی تمہاری ہی ہے تو تمہیں کیسے رہنا؟ اللہ کب موت آئیں گی بول کر رہنا نا، تو تم موت کی تمنا کرو جب جنت تمہاری ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ اب ان یہودیوں کی حالت کیسی ہوتی ہوگی؟ سب کے سامنے حضور کہہ رہے ہیں، یہودی کے جو چور علماء ہیں ان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کو جو رہبر سمجھ کر لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے علماء سچے، تو رہبروں کے بھی آنکھ کھول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، موت کی تمنا کرو۔ اب کوئی ہم سے پوچھے گا، آپ لوگ بھی تو یہی کہتے کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے انہی کی جنت ہے، تو ہم کیوں موت کی تمنا نہیں کرتے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، موت کی خواہش ہے نہیں ہے؟ جو ہے دل میں، جو ہے وہ بولنا ہے، الحمدللہ۔ جن کو ہے وہ کیوں ہے میں بولوں گا، لیکن مجھے موت سے ڈر ہے۔
بہت ڈر ہے۔ وجہ کیا؟ کہ اس سفر کے لیے ابھی میرے پاس لگیج نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے، وہاں جنت میں جانے کے لیے جو لے کر جانا ہے نا وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اگر میں متقی بھی ہو جاؤں، میرا متقی ہونا ہی مجھے موت سے ڈرائے گا کہ اللہ کے سامنے جا کر کھڑنا ہے، گندی زندگی، کالی زندگی، گناہوں سے بھری زندگی، ایک بھی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کی یاد میں نہیں ہوئی، جیسی نماز پڑھنا تھا ویسی نماز نہیں پڑھا، جیسا زندگی گزارنا تھا ویسی زندگی نہیں گزارا، ماں باپ کی جیسی خدمت کرنی تھی نہیں گزارا، بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے نہیں کر پا رہا ہوں، بچے کی جیسی تربیت کرنا ہے نہیں کر پا رہا ہوں، کسی بھی چیز میں میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے لائق نہیں ہوں، مجھے 1000 سال کی زندگی چاہیے، مجھے اپنے گناہوں کو دھو کر پاک ہو کے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے ہم موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اب میرے بھائی جو بولے وہ الگ ارادے سے بولے، میں الگ ارادے سے بولا۔ وہ کس ارادے سے بولے؟ ان کو یہ دنیا جو گناہوں کی طرف کھینچتی ہے نا، وہ گناہوں کے ہو جانے کے ڈر سے انہوں نے کہا موت پیاری ہے، میں جو گناہ ہو گئے ہیں اس ڈر سے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے موت سے ڈر لگ رہا ہے۔ مومن کی ہر سوچ اچھی ہے، یہ سوچ بھی اچھی، وہ سوچ بھی اچھی، سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے ہم موت کی تمنا نہیں کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تمہاری جنت ہے تو موت کی تمنا کرو۔ اب یہاں پر یاد رکھیں، تھوڑے لوگ دین کے رہبر بن جاتے، اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، لیکن وہ پیر نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں میرے مرید بن جاؤ جنت تمہاری۔ نہ انہوں نماز پڑھتے، نہ انہوں رسول اللہ کی شریعت پر چلتے۔ اب مارکیٹنگ کیسا ہوتی؟ بھائی ہمارے سلسلے میں آ جاؤ، بھائی ہمارے پیر صاحب کے پاس آ جاؤ، بھائی جنت تمہاری۔ یہی بات جو یہودی بول رہے ہیں وہی بات یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو جو بھی پیر ایسی بات کہے وہ پیر جنت کو لے کر جانے والا پیر نہیں ہے، وہ جہنم کو لے کر جانے والا پیر ہے۔ اور یہ پیر مرید کیوں ہے سمجھ لیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم کو کیا ہوتا ہے، کیسا چلنا کیسا سدھرنا پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم کو ایک آدمی شریعت پہ چلتا ہوا نظر آیا تو آسانی ہو جاتی، پورا معلوم کیسا جانا۔ بھائی دوسرے میں کیسا جاتے ہیں ذرا دیکھیں گے، بھائی پانی ہے جا سکتے، نہیں انہوں جاتے ہیں، دیکھو وہ کٹے کو چڑھ کو، وہ اس کو چڑھ کو، اس کو چڑھ کو، انہوں چلے گئے، دیکھو ہمیں بھی ان کے جیسا چلے جائیں گے۔ تو ہم کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ایک مینٹار، ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے آدمی کو تلاش کر کر ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ رہ جائیں گے۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ چل رہے ہیں نا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ آپ کو کیسے نماز میں اللہ کی یاد آتی؟ وہ بولتے مجھے ایسے یاد آتی۔ آپ کیسے ماں باپ کی تابعداری کرتے؟ میں اس طرح ماں باپ کی تابعداری کرتا ہوں۔ آپ کو کیسے حسد نہیں آتا؟ میں یہ سوچتا ہوں اس لیے مجھے حسد نہیں آتا۔ آپ میں کیوں تکبر نہیں ہے؟ میں ایسا سوچتا ہوں اس لیے تکبر نہیں ہے۔ تو ایسے نیک آدمی کو پکڑ کر ساتھ رہنے کو کہتے ہیں پیری مریدی۔ یہ الٹا لے کر آ گئے کہ میرے مرید بن جاؤ تو میں جنت کو چلے جائیں گے، نہیں، غلط بات، یہ سوچ غلط سوچ۔ حضور کیا بولے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں حضور کہتے ہیں فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جنہیں حضور کہہ رہے ہیں کہ عورت جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب تک سردار نہیں جائیں گی تو دوسرے کیسے جائیں گے جنت میں؟ لیکن اس سوچ کو حضور کہہ رہے ہیں کہ اتنا میری بیٹی ہونے کا بھروسہ رہتے ہوئے بھی
یہ یہودیوں کی سوچ میری فاطمہ کی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کہتے ہیں کہ فاطمہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ مطلب کیا؟ ہر ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی بندگی کروں گی تبھی میں جنت میں جاؤں گی۔ یہ سوچ جس کی ہے وہی مومن ہے، وہی بندگی میں آتا ہے۔ جسے ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں، کوئی کہے کہ ہم کو نمازوں کی ضرورت نہیں، حضور بچا لیں گے، وہ حضور کا نہیں ہے، وہ شیطان کا ہے۔ حضور کا کون ہے؟ حضور کا جتنا اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے، میں نماز پڑھنا، میں روزہ رکھنا، میں قرآن پڑھنا، میں جھوٹ بولا تو جہنم میں چلے جاؤں گا، یہ محمدی ہے، انشاءاللہ ضرور مصطفیٰ اس کی مدد کریں گے قیامت کے دن، لیکن مجھے ضرورت نہیں۔ یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمجھ میں آئی بھائی؟ غلط سمجھ جاؤ نہ کو، ڈپلیکیٹ کو ڈپلیکیٹ بولا، اوریجنل کو اوریجنل بولا میں، ناراض نہیں ہونا، سب کلیئر ہو جانا۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب اس کے بعد اللہ اپنی قدرت بتاتا ہے، چیلنج ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، ہرگز یہ موت کی تمنا، موت کی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب دیکھو وہ ابھی زندے ہیں، حضور کے سامنے آ کر قرآن جھوٹا ہے ثابت کرنے کے لیے آ کر منہ سے بول سکتے نا، اللہ ہم نہ موت دے ڈال، اللہ وہ بول سکتے ہیں نا؟ نہیں بولے۔ کیوں؟ ان کی زبان بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، ان کا بھیجا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ان کا خدا ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ کلام اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو ہرانے کے لیے طاقت اللہ کی چاہیے نا، نہیں ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا معجزہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہرگز تمہارے سامنے آ کر، یا یہ ہرگز دل میں موت کی تمنا نہیں کریں گے، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا؟ کہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں حضور کا معجزہ ہے کہ وہ آ کر تمنا کیے نہیں، جھوٹ آ کر کر سکتے تھے نا۔ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو تمنوا، اگر حضور کے سامنے آ کر کہتے کہ ہم مرنا، اللہ ہم کو مرنے کی تمنا ہے، لماتو، فوراً مر جاتے، وَلَرَأَوْا، اور ضرور دیکھتے، مقامہم فی النار، سارے لوگوں کے سامنے جہنم میں جاتے ہوئے دیکھتے۔ اگر حضور کو ہرانے کے لیے آ کر منہ سے کہتے کہ اللہ ہم کو موت دے دے، تو ہوتا کیا؟ مرتے اور سب کے سامنے جہنم میں داخل ہوتے۔ یہ ہے حضور کا معجزہ۔ لیکن یہ معجزہ کب تک تھا؟ حضور کی ظاہری حیات تک تھا۔ اس کے بعد کے زمانے میں ایک یہودی آیا ایک مسلمان کے پاس، آرگیومنٹ کیا، کیا؟ اچھا میں موت کی تمنا کرتا ہوں، میں سچا ہوں، ثابت کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اندر گئے، تلوار لے کر آئے، بولے یہ کب تک تھا؟ جب تک حضور تمہارا انتظار کر رہے تھے، تب کہاں گئے تم لوگ؟ اور یہ حضور کا معجزہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تمہارے آنکھوں کے سامنے تھے تب تک کا معجزہ ہے یہ۔ تو اب جو ہے یہ دل میں تمنا کرنا نہیں، اب یہ آیت ان کے دلوں کو پوچھتی ہے۔ ہر ایک یہودی کو یہ آیت آپ پڑھ کر سنائیں کہ اے یہودی، تو کہہ رہا ہے کہ جنت تیری ہے اور تو موت کی تمنا نہیں کرتا، تو تو جھوٹا ہے اے یہودی۔ یہ آیت جب جب یہودی پڑھے گا، یہودی کے دل کو یہ آیت کہے گی کہ تو جھوٹا ہے، سدھر جا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے۔ ہاتھوں نے آگے بھیجا کا مطلب کیا؟ جو گناہ کیے ہیں نا، یہ آخرت کو مانتے تھے، آخرت سچ ہے جانتے تھے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟
آخرت جاتی ہے تو جانے دو، دنیا کا انجوائمنٹ ہمیں چاہیے۔ کیسا حضرت ویسے ادمیاں رہتے، پھر ہمیں کیسے ادمیاں؟ جب ہم فجر چھوڑتے، کیا ہم کو معلوم نہیں ہے فجر چھوڑیں گے تو اللہ جہنم میں ڈالے گا؟ جب ہم سنیما دیکھتے، کیا ہم کو معلوم نہیں ہے کہ حرام کام ہے؟ جب ہم گندی چیزوں کو دیکھتے، کیا ہم کو معلوم نہیں ہے جہنم میں لے کر جائے گا؟ جب ہم گناہ کرتے، گناہ کو گناہ جانتے ہوئے جب ہم گناہ کرتے، یہ یہودی کا ہی ایمان ہمارا بھی ہوتا ہے اس وقت کہ یہ جہنم ہوا تو ہونے دو، ہمیں ذرا دنیا کا مزہ لے لیں گے۔ ہم چند گناہوں میں اٹکے ہوئے ہیں، وہ لوگ ٹوٹلی یہ بنا کر دماغ بیٹھے ہیں کہ مرنے کے بعد جہنم میں جاتے ہیں، جانے دو، دنیا میں انجوائے کریں گے۔ تو یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، کرتوت کیے ہیں، ان کو معلوم ہے، وہ مجھے بھی معلوم ہے نا، میرے گناہ جہنم میں لے کر جائیں گے، مجھے بھی معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے۔ فرق کیا ہے؟ میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، ہو جاتا ہے۔ اب جب ہو جاتا ہے پچھتاتا ہوں، پھر آئندہ نہیں کرنا کہتا ہوں، پوری کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ کرتا رہے گا۔ یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یہ ظلم کر رہے ہو تم لوگ۔ اب ایک چھوٹا سا مسئلہ، حضرت موت کی تمنا کرنا نہیں کرنا، حضور فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، لا یتمنین، ہرگز تمنا نہ کرے، احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، من ضر اصابہ، زندگی میں نقصان یا تکلیف کی وجہ سے، یعنی سخت بیماری ہے، کینسر ہی ہو گیا، اللہ بچائے، پیر ٹوٹ گیا، اللہ بچائے، بیوہ ہو گئے، بچے غریب ہیں، زندگی جہنم جیسی لگ رہی ہے، اس وجہ سے تم میں سے کوئی ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ حضرت تم نہ ہوا تو معلوم ہوگا، تمہیں بولیں گے حضرت موت کی تمنا نہیں کرو، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والا۔ پریشانی میں جب صبر کرتے ہیں نا، ہم کو دکھتا ہے کہ وہ بندہ پریشانی میں ہے، لیکن وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش میں رہتا ہے، ایک قسم کا سکون ملتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، غیبی مددیں ملتی ہیں، دوسری جگہوں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں، زندگی سے ڈر کر، مصیبتوں سے پریشان ہو کر تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، فَإِن كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اگر کرنا ہی چاہتا ہے، نہیں ہوتا حضرت، اگر کرنا ہی چاہتا ہے، فَلْيَقُلْ، یہ دعا کہے، اللہم احینی ما کان الحیات خیرا لی، اللہ جب تک زندگی میرے لیے اچھی ہے مجھے زندہ رکھ، وتوفنی ما کان الوفات خیرا لی، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو جائے اس وقت مجھے موت دے دے، یعنی زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، اس طرح کی دعا کریں۔ اچھا، اب یہ یہودی موت کی تمنا نہیں کرتے، ہم مسلمان گناہوں کی ڈر کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرتے، لیکن ہم سب کو اگر شہادت کا موقع مل جائے، اور اللہ کے حبیب کا وعدہ ہے کہ شہید اللہ کی راہ میں جو اپنی جان دیتا ہے، اس کے جسم سے، شہید کے جسم سے جو خون کا خطرہ زمین پر پڑتا ہے، زمین پر خون کا خطرہ ٹپکنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہم سب کو اگر آپشن ملے، اب تو اتنا بولا نا میں ڈرتوں موت سے، اگر مجھے آپشن ملے کہ تیری موت شہادت ہوگی تو میں کہوں گا، ضرور کہوں گا، مولا ابھی مجھے موت دے دے، شہادت کی موت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، کیا دعا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں مجھے شہادت دے۔
وَوَفَاتًا فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، اور میری موت کیسی ہونی چاہیے؟ تیرے حبیب کی بستی میں ہونی چاہیے۔ یہ کیسے ہوگا؟ مدینہ اسلام کا کیپٹل ہے، کس مائی کے لال میں مجال ہے کہ مدینے میں آ کر امیر المومنین کو شہید کرے؟ اگر شہادت چاہتے ہیں تو کیا بولنا؟ کہیں بھی جا کر شام میں شہید ہو جائیں گے، فارس میں شہید ہو جائیں گے۔ دو دعائیں مانگ رہے ہیں، شہادت بھی ہونا، مدینے میں بھی ہونا۔ حضور فرماتے ہیں اگر کہیں مرنے کی خواہش کرو تو یہ خواہش کرو، یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں مدینے میں موت دے۔ دونوں چیزیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے مانگتے تو اللہ دے دیتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مجوسی نالائق ابو لؤلؤہ مسجد میں چھپ کر، مجوسی تھا، مسجد میں آپ کے گھر میں کام کرتا تھا، مسجد میں چھپ کر نماز کے وقت میں آپ کو زخمی کیا، اور اسی زخم سے آپ شہید ہوئے، تو اللہ نے شہادت بھی دے دی، مدینے میں وفات بھی دے دی۔ تو مسلمان کو جنت پہ بھروسہ ہے، وہ موت سے اس لیے ڈر رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ جب اس کے سامنے شہادت کا آپشن آ جاتا ہے، شہید ہوں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو مسلمان کیسے ہو جاتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے بادشاہ کو لیٹر لکھتے ہیں، سدھر جا، سرنڈر ہو جا۔ کیوں؟ جئتکم بقوم، میں ایسی قوم تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، یحبون الموت، جو موت کو پسند کرتے ہیں، یعنی شہادت کو پسند کرتے ہیں، کما تحبون الحیات، تم کو جس طرح جینا پسند ہے اس طرح ان لوگوں کو اللہ کی راہ میں کٹنا پسند ہے۔ ایسی قوم لے کر آیا ہوں میں۔ اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسی قوم ہے، یحبون الموت، جو یہ موت کا مطلب شہادت کو ایسا پسند کرتے ہیں، کما یحب الاعاجم الخمر، جس طرح عجم کے لوگ یعنی جو ایران کے لوگ ہیں شراب کو جس طرح پسند کرتے ہیں، اس طرح میرے ساتھ جو فوج ہے یہ شہادت کو پسند کرتی ہے۔ میرے دوستوں، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، بڑوں کو بھی کہہ رہا ہوں، ہمیشہ شہادت کی خواہش رکھیں، ہمیشہ اللہ کی راہ میں کٹ مرنے کی خواہش رکھیں۔ یہی مسلمانوں کی اسٹرنگتھ تھی، یہی مسلمانوں کی طاقت تھی۔ مسلمان اللہ کی راہ میں مرنے کے لیے ڈرتا نہیں، مسلمان اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ڈرتا نہیں۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ کو کوئی سوال آیا تو اشارہ کریں، سمجھا کر میں نکلوں گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یہ موت کی تو خواہش نہیں کریں گے، لیکن زندگی کی خواہش کتنی ہے ان لوگوں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اے حبیب تم ضرور ان کو پاؤ گے، احرص الناس علی حیاۃ، زندگی پر سارے لوگوں میں سب سے زیادہ حرص کرنے والے یہی ہوں گے۔ کسے زندگی زیادہ پسند ہے ساری دنیا میں؟ یہودیوں کو ہی زیادہ پسند ہے۔ وہ زیادہ پسند ہونے سے نا فلسطین کو مارتا ہے، سو بیٹھ گیا ہے جا کو، ایک بھی آدمی مرنا نہیں، میں بچنے کے واسطے 1000 لوگ مر گئے تو بھی جاتا۔ ہم ایسا نہیں کرتے، عرب ایسا کر کے بیٹھا ہے نہیں، ہم ہندوستانی لوگ ایسا بیٹھے ہیں کیا؟ வாழ்க்கை ஏதோ வாழ்ந்துட்டு போயிட்டு இருக்கும் பாய், ஆட்டோ இப்படி ஓட்டுறியே பா, அடி வாங்கினா செத்துருவே, போட்டும் بھائی செத்தா செத்துட்டு போٹوں، ڈرتا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کئی لوگوں کو دیکھو، انہیں بھی اتنا موت سے ڈرتا نہیں، انہیں بھی اتنا ڈرتا نہیں، انہیں بھی اتنا ڈرتا نہیں۔ کون زیادہ ڈرتے؟ یہ یہودی زیادہ ڈرتے ہیں، اور ان کو زندگی ہونا، سب 90 سال کو چاہتے، ہیلتھ انشورنس وہ پورا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ علماء بیٹھے ہیں، 2 عالم بیٹھے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں 2 بیٹھے ہیں، اگر 3 رہے تو بتائیے۔ آپ کے لیے ایک نکتہ ہے، یہ جو واو ہے نا، اینڈ من الذین اشرکوا اور مشرکین، اس کا پہلے کنیکشن کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ سارے انسانوں میں موت سے زیادہ حرص کرنے والے، اور یہ لوگ مشرکوں سے بھی زیادہ موت کی خواہش کرنے والے۔ ارے مشرکوں کو کیوں بتایا اللہ؟ کیونکہ مشرک کو آخرت نہیں ہے۔ عرب کا جو مشرک تھا اسے آخرت نہیں، اسے یہ دنیا இந்த வாழ்க்கை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடும்۔
تو مشرک کو زندگی اس لیے پسند ہے کہ اس کے پاس مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، فنش. تو جتنا جئیں گے اتنا گناہ کریں گے، انجوائے کریں گے. ان لوگوں کے پاس خوف خدا نہیں رہتا. اب کبھی ان کے پاس بیٹھیں، ان کو زنا سے ڈر نہیں لگتا. اب بیٹھ کر دیکھیں، وہ عرب سے شراب پیتے ہیں. ہمارا مسلمان کوئی شراب پیے، خدا نہ خواستہ ہم زنا کو گئے تو ہمارا دل ہم کو کوستا رہتا ہے نا، غلطی 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 غلطی. ان کو نہیں کوستا، وہ فریلی غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے لیے آخرت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ زندگی اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے آخرت نہیں. لیکن یہودی کو تو آخرت پر ایمان ہے نا، لیکن باوجود اس کے اس کو دنیا کی زندگی اتنا پسند ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا اسے جتنا پسند ہے اس سے زیادہ اسے زندگی پسند ہے. ایک. اور دوسرا معنی کیا؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اس پر عطف ہو گیا، سینٹنس ختم ہو گیا. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ بھی خواہش کرتے ہیں زندگی پر، اور مشرکین بھی خواہش کرتے ہیں. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ایک کی خواہش کتنی ہے؟ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کتنے زندگی خواہش ہے کہ اس کو زندگی دی جائے 1000 سال. یہ کون مشرک ہیں؟ جو ایران میں آگ کی عبادت کرتے نا، ان لوگوں کی دعا یہ ہوتی تھی کہ 1000 سال جیو. تو یہ دو قومیں ایسی ہیں جو زیادہ جینا چاہتے ہیں. وجہ الگ الگ ہے. ایک کی وجہ کیا ہے کہ زندگی ختم ہے، دوسرے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد جا کو جہنم میں مار کھانا نا، جتنا ہو سکے انجوائے کر لیں گے. دونوں کا الگ الگ نیت ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے تم زندگی کو ایکسٹینڈ کر رہے ہو نا، 80 سال 90 سال 100 سال. میں ایک آدمی سے ملا، غیر مسلم، وہ ہمیں پڑھاتے تھے MBA میں، ریسرچ میتھڈالوجی پڑھاتے تھے. بہت اچھا پڑھاتے تھے ماشاءاللہ. تو ریسرچ میتھڈالوجی ان کی زبان پر ہمیشہ ایسا ہی رہتا تھا. Now I am 65. My ultimate ambition is to extend my life to 95. پر کیا با، آج تک ہمیں مسلمان میں کسی بوڑھے آدمی سے سنے نہیں. کسی مسلمان بوڑھے آدمی سے سنے کیا میری زندگی 90 پر 5 تک لے کو جانا. 60 سال سفید بال آ کر فرماتے ہیں، جس کے چہرے پہ سفید بال آ گئے، جانا ہے. تیاری شروع ہو جاتی ہے. ایئرپورٹ میں نکلنے سے پہلے ہوگا بھائی، ٹائم ہوگا بھائی، ٹرین کتنے بجے، کب بھی آ سکتی بھائی، ٹرین آنے کا ٹائم ہی بھائی ہے. کیا کیا رہنا، ٹکٹ ہاتھ میں رہنا، کھانا رہنا، وہ سب رہ گیا تو سفر آرام سے رہنگا. تو ہمارے جب جو ہی ہمارے چہرے پر سفید بال آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، نمازیں لے لو، روزے لے لو، صدقے لے لو، معافی لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، نکلنے کا چکر رہتا ہے. یہاں 60 پر 5 سال میں my aim is to extend my life as much as I can. آج تک میں سنا نہیں تھا. تو اچھا کتنا بھی یہودیوں تم کتنا بھی جی لو، 90 سال جی لو، فلسطین کو مارو، لیبیا کو مارو، سب کو مار کر تم جیو. جینے کے بعد کیا تمہارا جینا تمہیں جہنم سے بچائے گا؟ اللہ کہتا ہے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، یہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ. ان يعمر فائل ہے مزحزح کا، مزحزح اس میں فائل ہے، اس میں فائل یعمل عمل فعل. تو مزحزح کا فائل کیا ہے؟ ان یعمر، مصدر مؤول. یہ مصدر مؤول تمہارا زیادہ زندگی تمہیں مل جانا تمہیں عذاب سے دور نہیں کر سکتا. ایک 10 سال یا 20 سال کے بعد عذاب میں جانا ہی ہے نا. تو یہ زندگی کے بھروسے، جبکہ تم کو معلوم ہے کہ عذاب ہے، یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو؟ کتنی زندگی مل جائے گی، آخر ایک نہ ایک دن جانا ہے نا. تھوڑا عقل کو بڑھاؤ، تمہیں ہدایت مل جائے گی. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں. ان کی ایک خراب سوچ کا ازالہ ہوا. اب دوسری خراب سوچ. ان میں کا ایک عالم آیا، اس کا نام کیا؟ عبداللہ ابن سوریہ. اچھا ہے نام، عبداللہ ابن سوریہ آیا.
دیکھیں دل صاف کر کر آئیں گے تو ہدایت مل جاتی، نہیں ماننا بول کر آئے تو ملتی نہیں۔ تھوڑے لوگ بولتے ہیں حضرت وہ کیا، حضرت یہ ایسا، اچھا وہاں وہ کیا، وہ ایسا، تب تو وہ کیا، وہ ایسا، پھر وہ کیا۔ بھائی تمہیں ماننے آئے گا تو پہلے کیا پوچھے وہ بولو، یہ کیا پوچھو میں سمجھا دوں، اچھا تب تو وہ کیا، وہ کیا، وہ پھر وہ۔ میں مثال دینا نہیں چاہتا، جو نہیں ماننے آتا دیکھو آ کو پوچھتا ہے کیا حضرت وہ امام ابو حنیفہ کو ماننا ہے کیا، ہاں ماننا با اس لیے، ہاں تب تو وہ۔ بھائی یہ سوال پوچھے اس کا جواب، پھر وہ بولنے والے کیا نہیں ماننے کے واسطے آ کو ہی سو ویسا آیا۔ لیکن اس کے پبلک کو کیا بتانا چاہتا ہے، دیکھو میں انصاف کی بات محمد سے کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں مجھے جواب نہیں دیے، یہ بتانے کے واسطے آیا۔ آ کو پوچھا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ کون لاتا ہے؟ حضور نے کہا جبرائیل لاتے ہیں۔ کہتا ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے جبرائیل، نعوذ باللہ، وہی عذاب لایا، وہی سب کو ڈبایا، وہی ہمارے سر پر وہ پہاڑ لے کر کھڑ گیا۔ اگر میکائیل لاتا، میکائیل علیہ السلام، تو ہم مان لیتے، میکائیل نرم دل ہیں۔ اب اللہ کا جواب دیکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اگر کوئی ہدایت کے لیے پوچھے، کتنا بھی برا سوال ہو، اللہ تبارک و تعالی ہدایت فرماتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح پوچھے تو اللہ کہتا ہے قل، اے حبیب تم فرماؤ، من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، اس کا جواب الشرط کیا ہے؟ فلیمت غیظہ، دشمنی میں مر جائے۔ فإنہ نزلہ، اس کا جواب الشرط نہیں ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے اسے کیا، قرآن میں نہیں ہے لیکن مفسرین کے سمجھائے بغیر سمجھ نہیں سکتے، فلیمت غیظہ، اپنے موت میں مر جائے۔ فإنہ، کیونکہ شرط کا جواب مستقبل میں ہونا چاہیے، ماضی کا معنی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے اپنی دشمنی میں مرے، کیونکہ یہ جبرائیل ہیں کون؟ یہاں دیکھیں، اللہ کے جبرائیل کو جب یہ لوگ برا کہہ رہے ہیں تو ہم دوسروں کو سدھارنے کے لیے اپنوں کو نہیں چھوڑنا۔ سمجھ میں آ گیا؟ مجھے ان کو نہیں مانتا، ان کو چھوڑ ڈالو، میں مان لیتا ہوں۔ ہاں شیعہ آ کر کہے ابو بکر عمر نکو مجھے، میں مان لیتا ہوں، نہیں ابو بکر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ہاں حضرت عمر کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کوئی رافضی آ کر کہے کہ معاویہ کو چھوڑ دو، مان لیتا ہوں، حضرت معاویہ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، صحابی رسول ہے نا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ جبرائیل کو برا کہہ رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّهُ، یہ جبرائیل کون ہے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، انہی نے تو تمہارے اے حبیب تمہارے دل پر قرآن اتارنے والا وہ جبرائیل ہے، اس کو کیسے چھوڑیں گے؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اجازت سے، مطلب اللہ کی حکم سے، مصدقاً، اور جو قرآن لائے نا، تمہارے تورات کے خلاف قرآن نہیں لائے جبرائیل، تمہارے تورات کی تعریف کرتے ہوئے قرآن لائے جبرائیل۔ جبرائیل جو قرآن لائے اس میں موسیٰ کی تعریف ہے، اس میں ہارون کی تعریف ہے، اس میں بنی اسرائیل تمہاری تعریف ہے، اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی تعریف ہے، اسحاق علیہ السلام کی تعریف ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تعریف ہے۔ تم جو باتیں سووں سالوں سے کہہ رہے تھے، تمہاری کتاب کو سچ ثابت کرتا ہوا قرآن انہوں نے دل پر اتارا، تو وہ کیسے تمہارا دشمن ہو سکتا ہے؟ وہ تو تمہارا دوست ہے نا۔ بھائی میں ایک بات بولا، میں ایک بیان کرا، کوئی دوسرے عالم صاحب آئیں، آ کر بولے وسیم حضرت جو بیان کرے وہ صحیح بیان ہے، ایسا کوئی دوسرے عالم صاحب بولے تو میرے دشمن ہیں یا میرے چاہنے والے ہیں؟ وہ میرے چاہنے والے ہیں۔ تو تم تورات والے کہہ رہے ہو، وہ جبرائیل اگر تمہارے دشمن ہوتے تو وہ تورات کو گالیاں بک کر، تورات کو برا کہہ کر کلام لاتے نا، لیکن وہ کیسا کلام لائے جو تورات کو 100% صحیح کتاب کہنے والا قرآن لے کر آئے۔ وہ جبرائیل تمہارے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، سچ ثابت کرتا ہوا اس کو جو اس سے پہلے اترا، یعنی تورات کو، اور وَهُدًى، اور وہ کیا آپ کے سینے پر اتارے؟ ہدایت، وَبُشْرَىٰ، اور خوشخبری، لِلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت مومنوں کے لیے اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ مطلب کیا؟ تم کو جبرائیل دشمن کب دکھے؟ جب تم ایمان اپنے ہاتھ سے چھوڑے، اس وقت تمہیں جبرائیل دشمن دکھے، اور تم نے جب ایمان کو تھاما، اس وقت جبرائیل تمہیں خوشخبری دینے والے بنے۔ تو مومن بن جاؤ، جبرائیل تمہارے لیے دوست بن جائیں گے، جیسے ہمارے لیے دوست ہیں۔ جبرائیل سے محبت ہے؟ جبرائیل سے محبت ہے۔ اللہ پہلے ان کا نام آیا قرآن میں، پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کا نام آیا۔ اب یہاں پہ جبریلا ہے، قرآن میں کیا لفظ ہے؟ جبریلا۔ ہم کیا بولتے؟ جبرائیل۔ یہ جو جبریلا ہے، یہ مکہ مدینہ کے جو عرب تھے ان کی قرات ہے، جبریلا۔ ایک قرات میں جبریلا ہے، ایک قرات میں جبرائیلا ہے، ایک قرات میں جبرائیل ہے، کئی قراتیں ہیں۔ یہ جبر جبر کا معنی کیا ہے؟ عبرانی زبان میں بندہ، عبدن، ایل کا مطلب ہے خدا، تو جبرائیل کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ میکائیل کا مطلب کیا ہے؟ میکا کہتے ہیں عبید اللہ، میکائیل عبید اللہ، جبرائیل عبداللہ۔ تو جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ جبرائیل کا قصور کیا ہے؟ جبرائیل نے تو آپ کے سینے پر وہ قرآن اتارا جو تورات کو سچ ثابت کرتا ہے، اور اگر تم مومن ہو گئے تو جبرائیل جو اتارتے ہیں اس میں ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کا دشمن ہے، من کان عدوا لجبریل ومیکال، یہاں دیکھیں قرآن میں میکال ہے اور ہم کیسے کہتے ہیں؟ میکائیل۔ اور میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ بارش برسانا۔ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسلہ، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وجبریل، اور جبریل کا دشمن ہے، ومیکال، اور میکائیل کا دشمن ہے۔ اب اس کا جواب فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب اللہ کا دشمن کافر، رسول اللہ کا دشمن کافر، یہ آیت سے اللہ کا دشمن کافر، فرشتوں کا دشمن کافر، رسولوں کا دشمن کافر، جبرائیل کا دشمن کافر، میکائیل کا دشمن کافر۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ان سے دشمنی کرے گا تو وہ کافر ہے، اللہ اس کا دشمن ہے۔ اب آیت آئی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرے تو اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ حضرت حضور بولے نا لا الہ الا اللہ پڑھے تو جنت کو چلے جائیں گے، اللہ بولا نا دشمنی کرے گا تو کافر ہو جائیں گے۔ قرآن سمجھنا۔ اب یہاں ایک سوال آتا، حضرت وہ ابن سوریہ تو میکائیل کا فین تھا نا، انہیں کہاں سے میکائیل کا دشمن ہوا؟ غور سے سنیں، وہ تو میکائیل کا فین تھا، میکائیل کا عاشق تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کا دشمن، میکائیل کا دشمن۔ مطلب کیا؟ جو جبرائیل کا نہیں ہوا وہ میکائیل کا بھی نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اسی لیے ہم ہمارے شیعہ بھائیوں کو کہتے ہیں جو ابو بکر کا نہیں ہوا وہ علی کا کیسے ہو سکتا ہے، جو عمر کا نہیں ہوا وہ حسن کا کیسے ہو سکتا ہے، جو عثمان کا نہیں ہوا وہ حسین کا کیسے ہو سکتا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ آیت قاعدہ بتا رہی ہے کہ جو مل کر بھائی ہیں، ایک کا نہیں ہوا تو دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں۔ جو معاویہ کا نہیں ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کربلا میں یزید کو تو ہم لے کر آ جاتے ہیں اپنے زبان کے نیچے، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی نہیں کرتے، کیونکہ جو ایک گروپ ہے اس میں سے ایک کا بھی دشمن ہو جائے وہ صرف ان کا دشمن نہیں۔ اب یہاں کس کا دشمن ہے؟ صرف جبرائیل کا دشمن نہ، اللہ کے، اور میکائیل کا عاشق نہ،
اللہ کہتا ہے جبرائیل کا دشمن ہوا تو میکائیل کا بھی ہو گیا، آدم کا بھی دشمن ہو گیا، نوح کا بھی دشمن ہو گیا، موسیٰ کا بھی دشمن ہو گیا، ہارون کا بھی دشمن ہو گیا۔ رسول میں سارے رسول آ گئے نا، سارے رسول آ گئے۔ تو اللہ والوں میں سے کسی سے بھی نفرت کریں گے، سارے اللہ والے ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اسی قاعدے کو حضور نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے من عادی لی ولی، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے فقد آذنتہ بالحرب، میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیونکہ اللہ کے ولی سے کون دشمنی کرے گا؟ جسے اللہ پسند نہیں ہے وہی دشمنی کرے گا۔ اور اللہ والوں سے کون محبت کرے گا؟ جسے اللہ پسند ہے اس سے وہ اللہ والوں سے محبت کرے گا۔ کبھی میں آپ کو انشاءاللہ کبھی کسی مجلس میں اللہ سے جب محبت زیادہ ہو جاتی ہے نا، وہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ والوں سے محبت ہوتی۔ تو آپ کی محبت مجھ سے کیوں ہے؟ اللہ کی بات کرتا ہے۔ مجھے آپ سے محبت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ اللہ کی بات سنتے ہیں۔ تو ہماری جو محبت ہے یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں مومن کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ تو سمجھ میں آ گئی آیت کیا پیغام دیتی ہے؟ وقت مجھے اجازت نہیں دے، میں سمجھا کہ اور 2 آیتیں ختم کر دوں، اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا قصہ بڑی آیت میں آئے گا، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس سے مزید کچھ عرض کر سکوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے کلام اللہ کو سمجھنے کے شوق کو اور بڑھا دے مولا، تیرے کلام اللہ پر چلنا ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔